بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کی بقا کے لیے، انعام والی زندگی کے لیے، نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان والوں، علی کے ماننے والوں، میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، مجھ سے مدد مانگا کرو۔ لیکن مدد مانگنے کے لیے دو چیزوں کا، دو عمل کا تمہارے پاس ہونا بہت لازمی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک صبر سے کام لینا، ایک صبر کے ساتھ زندگی گزارنا، اور دوسرا نماز پڑھنا، نماز سے مدد مانگنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب سے زیادہ عمل جو خدا کو پسند ہے، ملائکہ سے لے کر نباتات، حیوانات، جنات، ہر چیز سے، وہ نماز ہے۔ ہر کوئی اپنے طریقے سے جو خدا نے ان کو طریقہ بتا رکھا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور انسان کے لیے بھی نماز پڑھنی ہے۔ رسول خدا کس قدر نمازیں پڑھتے تھے، ان جیسی کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو رسول خدا نے کی ہے، کچھ بھی نہیں کی۔ مولا علی فرماتی ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ رسول خدا سے سیکھا ہے، میں نے رسول خدا سے لیا ہے، رسول خدا نے مجھے دیا ہے۔ اور خود مولا علی ہزار ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے، ہزار ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے، اور یہ دیکھ لیجئے اس کے باوجود وہ نماز پڑھنے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں سیر نہیں ہوتا تھا۔ اور اسی طرح مخصوص نمازیں ہیں، واجب نماز ہر ایک کے لیے ہے۔ جو بھی حالات آئیں واجب نماز آپ کو پڑھنی چاہیے۔ نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے باز پرس کرے گا، پوچھے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی۔ لیکن کچھ ایسی نمازیں ہیں کہ جس سے پڑھنے سے انسان کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں اور اس کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ اور ان نمازوں میں سے نماز جو ہے وہ مستحب ہے۔ مستحب نمازیں پڑھیں تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، نمازوں کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ نماز پڑھا کریں، اور ان میں مخصوص نمازیں جو ہیں، جیسے کہ رسول خدا کی مخصوص نماز تھی، جیسے کہ مولا علی کی مخصوص نماز تھی، اسی طرح بی بی فاطمہ کی مخصوص نماز ہے۔ بی بی فاطمہ کی نماز خود اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا جاؤ میری کنیز خاص سے کہو کہ یہ نماز پڑھا کرو۔ وہ اس نماز کے بہت فائدے ہیں، انتہائی فائدے ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نمازیں پڑھنے کی توفیق دے۔ وہ نماز ہے نماز فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ اس نماز کا نام ہے نماز فاطمہ۔ وہ 2 رکعت نماز ہے۔ جیسے کہ میں عرض کرتا آ رہا ہوں، نماز فقط خدا کے لیے پڑھتے ہیں، خدا کا حکم ہے، لیکن نمازوں کے نام رکھے جاتے ہیں، جیسے کہ نماز آیات ہے، نماز مغرب ہے، نماز عشاء ہے۔ اسی طرح اس نماز کا نام نماز فاطمہ ہے۔ یہ 2 رکعت نماز ہے۔ اس کی نیت یہ ہے کہ میں نماز فاطمہ پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ نے الحمدللہ پوری پڑھنی ہے۔ الحمدللہ پوری پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ انا انزلنا پڑھنی ہے، آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے 100 مرتبہ، بسم اللہ کے بغیر نہیں، بسم اللہ کے ساتھ۔ تو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع کریں اور سجدے میں چلے جائیں۔ پھر آپ سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ پھر آپ نے الحمدللہ کو پورا پڑھنا ہے، اور اس وقت آپ نے دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد، سورہ توحید کو بسم اللہ کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قنوت میں جا کر جو آپ چیز خدا سے مانگنا چاہتے ہیں، جو دعائیں مانگنا چاہتے ہیں، جو حاجتیں مانگنا چاہتے ہیں، سب سے بڑی دعا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگا کریں
محمد و آل محمد کو مانگا کریں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ جو ہے رکوع میں جائیں، سجود کہیں اور اس سلام کے بعد نماز کو ختم کریں۔ اس کے بعد مفاتیح میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی دعائیں آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دعائیں چاہیں آپ اردو میں مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نمازیں پڑھنے کی توفیق دے اور نمازوں کے راستے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بندے کے حق میں دعا کریں، تمام مومنین اور مومنات بلکہ تمام انسانوں کے حق میں دعا کریں۔ میں مولا رضا کے حرم مقدس میں آپ سب کے لیے نائب زیارت بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے آقا مولا امام زمان کا جلد ظہور فرمائے، دنیا سے تمام مصیبتیں دور فرمائے، ظالموں سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، بلکہ ظالموں کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیشہ مولا علی کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔